رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ہدایت الہی بھی بھیج دی گئی تاکہ آگے آنے والی نسلیں عقل رکھ سکیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین اور آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ حق ہے، یعنی یہ سچی کتاب ہے۔ چائنا میں ایسے پہاڑ پائے گئے ہیں جس کا ذکر اللہ نے 1400 سال پہلے کیا ہے۔ اپنے رنگوں کے باعث یہ پہاڑی سلسلہ عام طور پر رینبو ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں خوبصورت رنگ موجود ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ فاطر کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کا رنگ مختلف ہے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ ہیں۔ بلا شبہ قدرت کے ایسے حسین مناظر بھی بڑی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک بتا چکا ہے۔ سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے، کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض سے متعلق قرآن پاک کی سورہ قمر میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پوری پہاڑی سلسلے میں برف صرف اسی چوٹی پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی۔ یہ کشتی مشرقی ترکی پہ ملی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کھارے اور میٹھے پانی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان دونوں پانی کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جو انہیں ایک جان نہیں ہونے دیتے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے دور میں جب لوگوں کو تربیت یا کوئی بھی سمندری معاملات نہ تھی، اس حقیقت کو قرآن نے پہلے سے نازل کر دیا گیا تھا، جو قرآن کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو بہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے پار نہیں کرتے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قوم سمود کے گھر آج بھی موجود رکھے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قوم سمود سب سے زیادہ مالدار اور طاقتور قوم تھی۔ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی گئی اور نہ ہی بعد میں۔ یہ لوگ پتھروں کے اندر مکان تراشا کرتے تھے۔ یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے، اسی قوت نے انہیں سرکش مغرور بنا دیا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے، لیکن وہ لوگ اپنے تکبر میں رہے اور انکار کیا۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن میں یوں فرمایا ہے، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں مردہ گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ آج سمود کے گھر یہیں رہ گئے، لیکن اللہ نے اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا، اور ان کے گھر آج ہمارے لیے ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس سے ہم عقل رکھ سکیں کہ اللہ کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح قوم لوط نے ایسا گناہ کرا جس سے پہلے کسی قوم نے ایسی بے حیائی نہیں کری تھی، اور جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ ایسی بے حیائی نہیں کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ان لوگوں نے بات نہیں مانی، اور پھر ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ پہنچا، جس کا ذکر اللہ نے یوں کرا ہے، پھر جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی۔